السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الاکرمین الافضلین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک بالحق شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالیٰ فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی تعریف، توصیف اور آپ کی عظمت اور آپ کی بڑائی کا ذکر فرما رہا ہے کہ اے لوگو لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، ان کی تعظیم بھی کرو، ان کی توقیر بھی کرو۔ تو اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی تعظیم، توقیر، عظمت، بڑائی کرنے کا حکم اس کے اندر صادر فرما رہا ہے۔ اب جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے شہر حیدرآباد میں ایک محلے سے ایک ملعون زمانہ بدبخت، کہ جس کا نام بھی لینا میں اپنے زبان کو ناپاک کرنا سمجھتا ہوں، ایسے ناپاک اور گندی زبان رکھنے والے شخص نے اپنے غلط الفاظ کے ذریعے سے، گندے الفاظ کے ذریعے سے ہمارے آقا، ہمارے مولا حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کیا ہے، جس سے تمام عالم کے مسلمانوں کے دل مجروح اور زخمی ہوئے ہیں، اور ان کے دلوں کو ٹھیس اور تکلیف پہنچی ہے۔ ایسی ذات کے بارے میں اس نے دریدہ دہنی اور بے ادبی اور گندے الفاظ استعمال کیے ہیں، جو ذات ہم مسلمانوں کے پاس وہ ہماری جان بھی ہے، اور ہمارے ایمان کی حیات اور جان بھی ہے، ہماری شان بھی انہی سے ہے، ہماری آن بھی انہی سے ہے، ہماری عزت بھی انہی سے ہے، ہماری شان و شوکت بھی انہی سے ہے، ہماری زندگی بھی انہی سے ہے، ہماری موت بھی انہی سے ہے۔ ایسی ذات کے بارے میں اس نے دریدہ دہنی کیا ہے کہ وہ ذات کہ جو ہمارا ایمان بھی ان پر ہے، وہ ہمارے ایمان بھی ہے، ایمان کی زندگی بھی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایمان نام ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کا نام ایمان، تو وہ ہماری زندگی جو ہمارے جسم میں چل رہی ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، ہماری سانسیں جو چل رہی ہے، یہ سب کے سب اس ذات اقدس علیہ السلام کے قدموں کا تصدق اور طفیل ہے۔ آج مسلمانوں نے عالم کو جو آج عزت اور توقیر مل رہی ہے، یہ سب اسی دہلیز کا صدقہ اور طفیل ہے۔ ایسی ذات کے تعلق سے اس نے
دریدہ ذہنی کیا، گندے الفاظ استعمال فرمائیں، یاد رکھیے کہ اس کے گندے الفاظ کہنے سے ہمارے آقا اور مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہو سکتی۔ ارے کوئی اگر چاند کی طرف دیکھ کر تھوکتا ہے تو کیا اس کا تھوک چاند کی طرف جاتا ہے یا پلٹ کر اس کے منہ پر آتا ہے؟ تو اسی طرح آسمان کے چاند کی تنخیص نہیں کی جا سکتی، تنخیص کریں گے تو پلٹ کر تمہارے منہ پر آئے گا۔ تو وہ چاند جو کائنات کا چاند ہے، کہ آسمان کا چاند بھی جس کے نور اور روشنی سے منور ہے اور روشن ہے، اس کائنات کے چاند کے بارے میں اگر کوئی کہے گا تو یاد رکھیے کیا اس کے الفاظ وہاں تک پہنچیں گے، پلٹ کر وہی الفاظ اسی کے زندگی اور اسی کی ذات پر آ کر لگیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر اور آپ کی شان کو ایسے بلند کر دیا ہے کہ اتنا بلند کر دیا کہ چاند کی بلندی تک نقص نہیں آ سکتا، آپ کی بلندی تو اس سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، تو آپ کی شان میں کوئی اگر دریدہ ذہنی کرے گا تو وہ نقص اس تک آ نہیں سکتا، پلٹ کر اسی کو اوپر جائے گا۔ بس وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان ایسی بلند و بالا کر دی ہے کہ آپ کی شان اب اگر ہوگی تو اضافہ ہوگی، شان میں کمی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے ہر آنے والی گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ آپ کی شان میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہر گھڑی آپ کی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، ہر آن آپ کی شان میں اضافہ ہونے والا ہے۔ جتنی شان اور آپ کی عظمت اب بیان کی جا رہی ہے، ایک گھڑی بڑھنے کے ساتھ کہ آپ کی شان میں اور اضافہ ہوگا اور آگے بڑھتی جائے گی آپ کی شان، یہ ہم نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ کے ذریعے سے وعدہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب ہم آپ کی شان کو دن بدن اضافہ کرتے جائیں گے۔ لوگ ادھر اگر آپ کی شان میں نقص اور کمی کرے تو کیا ہوا، ہم ادھر آپ کی شان میں یہ اضافہ کرتے جائیں گے اور آپ کی شان کو ہم بڑھاتے جائیں گے اس کے اندر، ادھر وہ دریدہ دہنی کرے گا، ادھر ہم آپ کی شان کو آگے بڑھاتے جائیں گے، اس کی دریدہ دہنی اور اس کا نقص آپ تک کبھی آ نہیں سکتا، آپ کے قریب چھو نہیں سکتا۔ چنانچہ اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اب ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہمارے اوپر کیا فریضہ ہے ہم پر کہ یہ اس قسم کے گستاخی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کرنے والوں کے لیے۔ تو اب ہم کو چونکہ یہاں پر ہندوستان ہے، یہ جمہوری ملک ہے یہاں پر، تو اس کے لحاظ سے ہم کو جمہوری انداز میں اور آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ہم کو متحد ہو کر یہ اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے، احتجاج اور پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، تاکہ سب لوگ متحد ہو کر اس دریدہ دہنی کرنے والے اس گستاخ، اس ملعون زمانہ کو ایسی سزا دلائی جائے قانون کے ذریعے سے کہ وہ کہ رہتی دنیا تک یہ اس کا وہ سزا ہر ایک کے لیے یاد رہ جائے اور ایک قانون بن جائے، تاکہ آئندہ کوئی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرنے پائے۔ اب ہمارا کام یہی ہے، کیونکہ ابتدائی فوراً جب گستاخی کی گئی تو نوجوانان نے اسلام، مسلمانوں کے جو نوجوان تھے، انہوں نے ایک حد تک اپنا حق ادا کر دیا، راتوں رات وہ مورچہ سنبھال کے بیٹھ گئے، چوراستوں پر بیٹھ گئے اور پولیس کچہری کے سامنے بیٹھ گئے، کمشنر آفس کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے ایک اپنا حق ادا کر دیا کہ ایک حد تک وہ گستاخ زمانہ کو یہ جیل کی کٹہری میں جانا پڑا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا۔ لیکن اب ہم کو اب آگے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آگے کے لیے قانونی لڑائی جس طرح ہو سکتی ہے، یہ مقابلہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کو کیفر کردار تک کس طرح پہنچایا جائے، ہم کو قانون کی روشنی میں، آئین کی روشنی میں رہ کر ہم اس کو اس کی سزا تک اس کو پہنچانا، یہ ہمارا ذمہ اور فریضہ ہے۔ تو یہاں پر یہ تو جمہوری ملک ہونے کے لحاظ سے ہم کو کرنا پڑے گا، کیوں ہم
ہمارے ہاتھ اور پیر باندھے ہوئے ہیں اور ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، ورنہ اگر اسلام کا قانون دیکھا جائے، اسلام کا اگر یہ آئین دیکھا جائے تو اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخ رسول کو چند لمحات کے لیے بھی رکھا نہیں جا سکتا، فوراً جیسا اس نے گستاخی کیا اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ اسلام کے لیے تو یہ اسلام کا حکم یہ بتایا گیا ہے، اسلام کے اندر یہ کہا گیا ہے، چنانچہ یہ کہا گیا کہ روئے زمین پر خواہ وہ اسلامی حکومت کیوں نہ ہو، وہاں پر ایک کافر بھی اب وہ ٹیکس وغیرہ دے کر رہ سکتا ہے، یہودی رہ سکتا ہے، نصرانی رہ سکتا ہے، مشرک رہ سکتا ہے، ہر کوئی رہ سکتا ہے وہاں پر، لیکن اگر نہیں رہ سکتا تو کون نہیں رہ سکتا؟ ایک گستاخ رسول نہیں رہ سکتا۔ گستاخی رسول ایسی گھناؤنی جرم ہے کہ وہ گستاخی رسول کرتے ہوئے دنیا میں وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے اسلام میں کیا کہا گیا کہ یہاں تک کہ کہا گیا کہ ہر ارتداد اگر کوئی کفریہ کلمات کہہ کر دین اسلام سے نکل گیا تو اس کو مرتد کہتے ہیں۔ گستاخی رسول بھی یہ مرتد بنا دیتی ہے، لیکن اگر گستاخ رسول کے علاوہ کوئی اگر دوسرے کلمات کے ذریعے سے کسی نے کفر کیا اور مرتد ہو گیا تو اس کو موقع ہے دوبارہ پھر توبہ کر کے اسلام کی طرف آ سکتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں کہ گستاخی رسول وہ گھناؤنی جرم ہے کہ اگر وہ توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے اور کہے کہ مجھے ایک موقع دو، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے نہیں کروں گا، تو اسلامی حکومت میں اس کی بات نہیں سنی جائے گی بلکہ اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر قسم کا گناہ گھناؤنی جرم اگر ہے وہ بھی قابل معافی دنیا میں ہو سکتا ہے، ناقابل معافی اگر جرم ہے تو وہ گستاخی رسول ہے، یہ ایسا جرم ہے وہ کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر امام مالک سے کیا سوال کیا گیا۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ قتل ہے۔ تو وہ لوگوں نے کہا کہ اگر ہم اس کو قتل نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ امام مالک نے کہا کہ تم کو ڈوب مرنا چاہیے، کہ تم یہ عمل نہیں کر سکتے، گستاخ رسول کو رکھتے ہوئے تم اس کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو تو تمہاری زندگی کچھ کام کی نہیں، تم کو موت کے گھانے پہ اتر جانا چاہیے تم کو، کیونکہ روئے زمین پر یا تو عاشق رسول رہے گا یا گستاخ رسول رہے گا۔ وہ عاشق رسول رہے تک گستاخ رسول نہیں رہ سکتا، گستاخ رسول رہتے ہوئے عاشق رسول نہیں رہ سکتا۔ آپ نے فرما دیا دونوں میں سے ایک رہنا ہے، اس کے اندر تم نہیں لے سکتے بدلہ، تو کیا تمہارا کیا حق ہے تمہارا کہ تمہارے لیے اب جینے کا بھی تمہارے لیے کوئی حق نہیں ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ وہ ہماری جان حیات بھی ہے، جان ایمان بھی ہے حضور کی ذات۔ تو یہاں پر ہمارے لیے یہی اسوہ اور نمونہ دیا گیا، اور اسلامی قانون کے اعتبار سے، اسلامی مملکت کے لحاظ سے یہ کہا گیا کہ جرم کرنے والا، گستاخی کرنے والے کی سزا کیا ہوتی ہے، اس کو موت کے گھاٹ میں اتار دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ احادیث سے ہم کو اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ شخص اگر کہ کسی محترم معزز مقام پر بھی اگر ہے تو وہاں پر بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ اگر کوئی گستاخی کر کے جا کے کعبۃ اللہ میں پناہ بھی لے لے تو وہاں پر بھی نہیں چھوڑا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں ومن دخلہ کان آمنا، جو حرم میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جاتا ہے۔ ہر جرم کر کے کعبے میں داخل ہونے والا امن میں آ سکتا ہے، گستاخی رسول کر کے اگر حرم اور کعبے کے پاس بھی جا کر کعبۃ اللہ کے پردوں سے بھی لپٹ جائے تو وہاں بھی اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، وہاں قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ صرف یہ مثال ہی نہیں دی گئی بلکہ یہ واقعہ یہ احادیث کی کتابوں میں یہ رونما ہوا، ظاہر ہوا۔ ابن خطل نامی ایک شخص تھا بدبخت جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا، حضور کی شان میں برے برے اشعار کہا کرتا تھا، حجوں کے الفاظ کہا کرتا تھا، اشعار کہا کرتا تھا۔ تو جب فتح مکہ کا موقع ہوا، جب مکہ فتح کر دیا گیا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ اے لوگوں، آج تم میں سے جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان مل جائے گی، گھروں کے دروازے بند کر لو تم کو امان مل جائے گی۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، جو ابو سفیان کے گھر میں بھی چلا جائے اس کو بھی امان مل جائے گی، ہر ایک کو آج امان مل جائے گی۔ لیکن ابن خطل نامی شخص نے یہ کیا کیا؟ فوراً جا کر کعبۃ اللہ کے پردوں کے اندر جا کر چھپ گیا، کعبۃ اللہ کے پردوں کے اندر جا کر چھپ گیا۔
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن خطل نامی شخص گستاخ آپ کی جو گستاخی کیا کرتا تھا وہ کعبۃ اللہ کے پردوں میں جا کر چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ کعبۃ اللہ سے نکال کر اس کو حرم کے علاقے سے باہر لے جا کر اس کو قتل کر دیا جائے، حضور نے فرمایا کہ اس کو وہیں پر قتل کر ڈالو۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو 1 گھنٹے کے لیے، چند لمحات کے لیے مہلت دے دی، اے حبیب یہ حرم کا علاقہ ہے، لیکن آپ کے گستاخ کے لیے یہ حرم کے علاقے کو ہم حرم کے علاقے کے یہ وہ حرمت کو ہم اٹھا لیتے ہیں، یہاں پر بھی اس کو گستاخ کو قتل کر دیا جائے گا یہاں پر۔ تو چنانچہ کیا کہا، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس کو پکڑ کے مارنے لگے تو بھاگنے جب لگا تو مقام ابراہیم اور زمزم کے کنویں کے درمیان میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے اندر حرم کا علاقہ، مطاف کا علاقہ، طواف کیا جاتا ہے، کیسا مقدس اور پاک باز علاقہ ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی یہ دیکھا نہیں گیا وہ ناپاک کا خون وہاں پر گر رہا ہے، یہاں کیوں گرایا جائے یہ نہیں کہا گیا۔ یہ تاریخ رقم کرنا تھا، تاریخ کو یہ بتلانا تھا کہ دیکھو کتنا بھی وہ معزز مقام ہوگا، لیکن ناپاک کو یہ ناپاکی کرنے کے بعد، گستاخی کرنے کے بعد اس کو یہاں سے وہاں لے گئے تک چند لمحات مہلت دینا پڑے گا اور چند سانسیں اس کو بخشنی پڑے گی، لیکن گستاخی رسول ہونے کے بعد چند لمحات کے لیے بھی، چند سانسوں کے لیے بھی اس کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا، فوراً وہیں پر اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چند لمحات کی مہلت بھی اسلام گوارا نہیں کرتا گستاخ رسول کے لیے۔ تو یہ ابن قتل کو وہاں قتل کیا گیا۔ اب لوگ مختلف قسم کی اب باتیں یہاں پر کر رہے ہیں، بعض یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ وہ جو یہود و نصارہ اور یہ گستاخوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں کی بعض انگلش میں ایسے بھی بیانات آ رہے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ اس بارے میں سختی نہ کریں اور اس کو جو عالم کہے اس بارے میں ہم کوئی زیادہ ایکشن نہ لیں اس کے اندر، کیونکہ قرآن میں حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام لوگوں کو معاف فرماتے تھے، لوگوں کو کے اوپر رحم و کرم فرمایا کرتے تھے اس کے اندر۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ رحمت اللہ عالمین کے امتی ہونے کے ناطے ہم بھی ان پر ہم بھی رعایت کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں۔ اس قسم کے الفاظ کہہ کر نوجوان مسلمانوں کو یہ حقیقی عقیدے اور حقیقی معلومات سے ان کو پیچھے کر رہے ہیں اس کے اندر۔ یقیناً اللہ کے رسول علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، آپ کی تعلیمات سرتابہ رحمت ہے، آپ رحمت بن کر آئے ہیں، آپ کی ہر بات رحمت پر مبنی ہے، آپ کا ہر حکم رحمت پر مبنی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ کب تک رہے گا؟ یہ اس وقت تک رہے گا کہ اگر کوئی اور جرم کرتا ہے تو اس کو بخشا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود کئی ایک واقعات حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نرمی کا حکم نہیں دیا بلکہ فوراً مار ڈالنے کا حکم دیا۔ ایک واقعہ ہی نہیں ہے ابن قتل کا واقعہ، ایک ہی واقعہ نہیں ہوا، بے شمار واقعات ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں ہم کو ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ ان گستاخوں کو فوراً سزا دینے کے لیے حکم فرمایا، صادر فرما دیا۔ ایک ابو رافع نامی یہودی تھا، وہ بھی حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، کون ہے اس سے جو اس کو بدلہ لے گا؟ تو ایک صحابی رسول اٹھ گئے تو آپ نے اس کے خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کے ساتھ جا کر اس کو کچھ دیر کے لیے کچھ قدموں سے تک جا کر چل کر آپ اس کو وہاں سے چھوڑتے ہیں، اس کو دعائیں دیتے ہیں، جا کر کیا ہے میرے گستاخی کا تو بدلہ لے۔ ابو رافع کے پاس بھیجا رہے ہیں۔ اسی طرح حبیب ابن زید نامی ایک صحابی رسول کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب مسلمۃ الکذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کی شان میں گستاخی کیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھری صحابہ کی محفل ہے، بھری صحابہ کی محفل میں حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ مسلمۃ الکذاب یہ ملعون اور یہ گستاخ کے پاس میرا خط لے کر کون جائے گا وہاں پر اور کون اپنی جان کی بازی لگائے گا؟ کیونکہ وہ دشمن ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ جان بھی لے سکتا ہے، تو میرا خط لے کر اس کے پاس بھیجانا ہے، کون لے کر جائے گا؟
تو ایک صحابی رسول حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بہت ہی کیا ہے وہ غریب صحابی تھے، ان کو 10-11 بچے تھے، ان کو بہت ہی فقر و فاقے کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ تو وہ جیسا ہی حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ نے یہ حضور سے یہ سماعت فرمایا، سنا، فوراً اٹھ گئے، اور اس وقت کچھ آپ منہ میں کھجور تھے، کھجور کھا رہے تھے، فوراً آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، مجھے اجازت دیجیے، میں اپنی جان کی بازی لگا کر اس کے پاس خط روانہ کروں گا۔ تو بعض صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ کھجور کھا رہے تھے، تو کھجور کے کچھ چھلکے بازو ٹکڑے ان جب زور سے کہنے لگے تو آزو بازو گرنے لگے، تو صحابہ نے کہا کہ پہلے کھجور تو کھا لو، بعد میں جواب دو، تمہارے کھجور کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر میں کچھ دیر کے لیے رکوں گا تو یہ بازی کوئی اور لے کر چلا جائے گا، میں یہ مقام میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، یہ مقام کسی اور کو دینا نہیں چاہ رہا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعائیں دی اور اپنا خط ان کے ہاتھ مسلمۃ الکذاب کے پاس بھیجا، یہ خط لے کر اس کے پاس جاؤ۔ تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر روانہ ہو رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ دشمنوں کی جھرمٹ میں جا رہے ہیں، گستاخوں کی جھرمٹ میں جا رہے ہیں، جان کی بازی لگانے جا رہے ہیں، وہاں پر جان کے ختم ہونے کا مکمل پورے حالات وہاں پر مہیا ہے، وہاں پر ایسے مقام پر جا رہے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے رسول کا عاشق بڑے اطمینان کے ساتھ جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک ڈیوٹی تو میرے ہاتھ سے ہو رہی ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جو ڈیوٹی دیا ہے، ذمہ داری دیا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کر لوں تو میری پھر زندگی، میری حیات میری کام کی ہو جائے گی میری۔ یہ سوچ کر جا رہے ہیں، اس کے دربار میں مسلمۃ الکذاب کے پہنچتے ہیں۔ وہ مسلمۃ الکذاب کا دربار، اس کے پورے حواری بیٹھے ہوئے، اس کے پورے کے ماننے والے اور اس کی طرفداری کرنے والے پورے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ جا کر کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے یہ خط تم کو بھیجا ہے۔ تو چونکہ وہ بڑے مقام پر تھا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خط وہ بڑا شخص جو ہوتا ہے، جیسا کہ حاکموں کے پاس جاتے ہیں تو حاکم نہیں پڑھتا، کسی اور سے پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ خط پڑھا جائے کہ اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لکھا ہے۔ تو ایک شخص اٹھ کر وہ خط کو کھولنے کے ساتھ ہی اس کے اندر لکھا ہوا تھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الی مسیلمۃ الکذاب، فرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو مسیلمۃ الکذاب، کہ میں یہ خط روانہ کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے، کس کی جانب ہے؟ مسیلمۃ الکذاب، وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے اور وہ میری شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کی طرف یہ خط روانہ کر رہا ہوں۔ پہلا ہی لفظ آگے کیا بولا جا رہا ہے، وہ آگے کا مضمون پڑھنے سے پہلے آگ بگولا ہو جاتا کہ مجھے کذاب بولا ہے، مجھے کذاب کہا گیا، جھوٹا کہا گیا۔ وہ خط کو روک دیتا ہے پڑھنے والے سے۔ مسلمۃ الکذاب فوراً اتر کر اپنی سیٹ پر سے حضرت حبیب ابن زید کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے انہوں نے تو مجھے کذاب لکھا ہے، تم بولو میں کیا ہوں، تم کہو کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو اسے حضرت حبیب ابن زید نے کیا فرمایا کہ ارے وہ ناپکار کیا سمجھتا ہے، ہم عاشق رسول ہے، غلامان رسول ہے، جو رسول کی بولی ہوتی ہے غلامان رسول کی بھی وہی بولی ہوا کرتی ہے۔ ارے وہ جب تجھے کذاب کہہ دیے ہیں تو میں بھی تجھے کذاب کہتا ہوں، تو جھوٹا ہے، تو لعنتی ہے۔ یہ کہنا تھا، غصے میں آگ بگولا ہو گیا، آگ بگولا ہو کر ایک تلوار لے کر حضرت حبیب بن زید کے ہاتھ کو کاٹ ڈالا پورا۔ ہاتھ کاٹنے کے بعد پھر آ کر کہا اب بول کیا کہہ رہا ہے، اب تو تیرا نظریہ کانسیپٹ بدلا ہوں گا اس کے اندر۔ تو آپ نے کہا، اپنے دوسرے ہاتھ کو اٹھا کر کہا ابھی بھی وہی کہتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، میرا آقا سچا ہے۔ پھر اس نے وہ ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، تلوار سے کاٹ دیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے اور صرف دھڑ پڑا ہوا ہے۔ اب جب جیسا ہی ہاتھ گرنے کے بعد وہ حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ کے وہ نیچے گر جاتے ہیں، تو وہ مسیلمۃ الکذاب سینے پر پیر رکھ کے کہتا ہے کہ اب کہے کہ میں کیا ہوں، کیا تو ابھی بھی مجھے کذاب کہتا ہے؟
تو حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ کہا کہ اے وہ شخص، ارے وہ بدبخت کیا سمجھتا ہے، اگر میری زندگی کی دھڑکنیں ختم ہو رہی ہے، میری روح میرے جسم سے نکل رہی ہے، تو ایسے وقت میں بھی میرے انگ انگ بول اٹھے گا کہ میرا آقا سچا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ چنانچہ اس نے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ ادھر حبیب بن زید رضی اللہ عنہ حضور کے نام پر یہ شہادت کا مقام اور شہادت کا جام پیتے ہیں، ادھر غائب دان نبی کو حبیب بن زید کی شہادت کا علم ہو جاتا ہے۔ ینوں الگ علاقے میں ہیں، حضور ادھر وہاں پر مکہ مدینے میں ہیں، وہاں پر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، فوراً حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، صحابہ سے عرض کرتے ہیں کہ میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا، میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا۔ حضور خبر دے رہے ہیں، کہاں کی کوسوں میل دور کی بات ہے، حضور یہاں خبر دے رہے ہیں کہ میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے صحابہ کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آسمان کے پورے دروازے کھل گئے ہیں، جنت کے دروازے کھل کر جنت کے ہر دروازے پر حوران بہشت ٹھہری ہوئی میرے حبیب کا استقبال کرنے کے لیے وہاں کھڑی ہوئی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جب حضور کے نام پر کوئی اپنی جان قربان کرتا ہے تو پھر وہاں جنت ہی نہیں، جنت کی حوریں بھی اس کا انتظار کرتی ہے، جنت اس کا مقام بن جاتا ہے۔ تو یہ صحابی رسول نے اپنی جان کی بازی لگا کر یہ ثابت کیا کہ وہ تو جان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح جنگ احد کا موقع ہے کہ حضور کی کیسے جان کی، حیات کی، ناموس کی ان کو پرواہ تھی کہ ہماری جان چلی جائے، ہماری اولاد کی جان چلی جائے، رسول حضور پر کوئی آنے نہ پائے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، یہ صحابہ کا نظریہ تھا۔ جنگ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو کچھ دشمنوں کا، کافروں کا مقابلے میں کچھ تھوڑا سا ناکامی کی صورتحال پیش آنے لگی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھی تیروں کی بوچھار ہونے لگی، تو ایک موقع ایسا آیا کہ کچھ صحابہ وہاں پر کفار سے مقابلہ کر رہے ہیں، چند صحابہ آ کر حضور کو اپنی جھرمٹ میں لے کر اطراف سے حضور کو بیچ میں لے لیے تاکہ حضور کے اوپر کوئی تیر نہ آنے پائے اس کا۔ اسی طرح ہوتے ہوتے جب مقابلہ جب زوروں کا چلنے لگا اور چند صحابہ حضور کے پاس سے وہ مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، تو ایک صحابی رسول حضور کے بالکل سامنے تھے، تو آپ سامنے کھڑے ہو کر اپنے سینے پر وہ تیروں کے وار لینے لگے، بالکل حضور کو پیچھے کر لیے، سینے پر اپنے وار لینے لگے، تو سینے پر تیروں کا وار چلتے 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 سینہ چھنی ہو گیا۔ پھر بعد میں خیال آیا کہ اب میں جام شہادت تو نوش کرنے والا ہوں، لیکن یہ کیسا موقع ہوگا کہ حضور کو پیٹ کرتا ہوا دنیا سے کیسے رخصت ہوں؟ جان جا رہی ہے لیکن حضور کی عزت کا بھی خیال ہے، جان جا رہی ہے، حضور کی عظمت کا خیال ہے، حضور کے ادب کا خیال ہے، یہ نہیں دکھا جا رہا ہے، جان جا رہی ہے میری۔ اب ایسے وقت میں کیسا ادب کا لحاظ رکھوں، اپنی جان کی پرواہ کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ اب تک تیرا میں نے اپنے سینے پر لے لیا، اب پلٹ کر اب پیٹ کفار کی طرف کرتے ہیں اور چہرے مبارک اور سینہ حضور کی طرف کرتے ہیں اور اپنے کفار کے تمام تیروں کو اپنے پیٹ کے اوپر لے لیتے ہیں۔ تیریں پڑھتے 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 وہ صحابی رسول نے کیا سوچا ہوگا، کیا ان کے ذہن میں بات آئی ہوگی کہ تب دنیا سے تو جانا ہے، یہ حالات بتا رہے ہیں کہ جام شہادت نوش کرنا ہے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہا ہے کہ حضور کے نام پر اپنی جان کو قربان کروں، دوسرا موقع یہ بھی مجھے مل رہا ہے کہ میرے آقا میرے سامنے ہیں، حضور کے آقا کا دیدار کرتے ہوئے میری روح جا رہی ہے، اس سے بڑھ کر میری زندگی کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے، میری زندگی کا حق کیا ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ اپنا رخ حضور کے رخ انور کی طرف کر کے پیٹوں پر پورے وہ تیروں کے یہ بوچھار ہونے لگی، پورے تیرے پیٹ پہ پڑنے لگے۔ تو فوراً روایتوں میں آتا ہے کہ ہمارے محدثین نے لکھا کہ جیسا ہی وہ تیروں کی بوچھار سے یہ بالکل کمزور ہو گئے اور بے حس ہو گئے، جیسا گرے
تو حضور کے قدموں پر آپ کا سر مبارک جا کر پڑ گیا۔ تو جو عاشق رسول ہوتا ہے، جو حضور کے نام پر قربان ہونے کو یہ اپنی سعادت مندی سمجھتا ہے، تو پھر حضور کے قدموں میں اس کا مقام کر دیا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ اس کے بعد اب ایک موقع بھی آتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر صحابہ کرام تو اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنے جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ ارے یہ تو ایک جان کیا، یہ صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ یہ ایک جان کیا، اگر ہزاروں کروڑوں جانا بھی اگر ہمیں مل جائے تو ہم حضور کے نام پر قربان کر دیں، یہ صحابہ کا نظریہ تھا۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں سب کو تمہارے نام پر وارا کروں میں۔ تو یہ صحابہ کا نظریہ تھا کہ مجھے ایک زندگی ملی تو ہم نے حضور کے نام پر قربان کیا، ایسے لاکھوں زندگی بھی ملے تو ہم حضور کے نام پر قربان کرنے کے لیے ہے۔ تو ایک ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے۔ وہ جنگ کے میدان میں صحابیہ بھی اس وقت جایا کرتی تھی، اور وہ ان کا کام کیا تھا کہ ان کا کام یہ تھا کہ جنگ کے میدان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا کرتی تھی۔ جو لوگ زخمی ہوتے تھے، جو لوگ زخموں سے چور ہوتے تھے، ان کو زخم کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی، ان کو پانی پلایا کرتے تھے۔ یہ خواتین کا کام تھا، ذمہ داری تھی ان کی۔ تو اس کے لیے خاطر خواتین بھی وہاں پر آیا کرتی تھی۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ ایک موقع ایسا آ گیا ہے کہ حضور کے اطراف میں کوئی بھی نہیں ہے، ادھر سے تیریں چل رہی ہے، تو وہ اپنے حدود کو پھلانگ کر، حدود کو پورا توڑ کر اب جنگ کے میدان میں آ کر حضور کے سامنے کھڑ جاتی ہے۔ تو یہ جذبہ یہ صرف صحابہ کا ہی نہیں تھا، صحابیات کا بھی جذبہ یہی تھا کہ ہماری جان جاتی ہے جائے، ہماری آن جاتی ہے جائے، لیکن حضور کی آن پر، حضور کی شان میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ آ کر سامنے ٹھہر جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ام عمارہ کیا بات ہے، تمہارا تو یہ کام نہیں ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے جنگ کے میدان میں بیچ میں آ جانا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو تنہا دیکھ کر میں کیسے رہ سکتی تھی، میں آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں دی اور کہا کہ اے ام عمارہ تمہارے اس جذبے پر میرے ماں باپ قربان دوں گا۔ حضور نے اپنے اوپر جان دینے والوں کے تعریف کرتے ہوئے اپنی ماں باپ کی جان کی قسم کھائی۔ اللہ کے رسول نے تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، کہ تم نے کیا جذبے کا اظہار فرمایا۔ یہ اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں اس کے اندر۔ کعب بن اشرف ایک بدبخت تھا، وہ بھی حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ایک صحابی رسول حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ کون اس کو قتل کریں گے؟ آپ نے کہا کہ میں قتل کروں گا۔ تو اس قسم کے بے شمار واقعات ہم کو احادیث میں ملتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف نہیں کیا گیا۔ ہر گناہی جرم کرنے والے کو تو معاف کیا گیا، لیکن رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے کو معاف نہیں کیا، نہ کیا جائے گا۔ یہ شریعت کی سزا مقرر کی گئی ہے اس کے اندر۔ چنانچہ اب ہمارے خلفائے راشدین ہوں، صحابہ اکابر صحابہ ہو، انہوں نے بھی بعض موقعوں پر ایسا مظاہرہ فرمایا، ایسا ثبوت دیا کہ لوگوں یاد رکھو کہ حضور کی جان کے لیے، حضور کی حیات کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنا یہ ہمارا طریقہ سنت ہے۔ یہ صحابہ نے یہ ثابت کر دیا اس کے اندر۔ تو چنانچہ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کا موقع ہے، ہجرت کے موقع پر آپ حضور کے ساتھ ہے، غار ثور میں آپ اندر جاتے ہیں، سب بلاں بند کر دیتے ہیں، سب صاف صفائی کرنے کے بعد حضور کو وہاں پر اپنے گود مبارک پر لٹا لیتے ہیں، اور ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، جتنے کپڑے تھے وہ پورے کپڑے چندیاں وہ غاروں میں داخل کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، لیکن ایک غار باقی رہ گیا، اس میں وہ غار کو بند کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اپنا پیر مبارک اس غار پر رکھ دیتے ہیں، رکھ کر
حضور کو وہاں پر آرام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اب یہاں حضور آرام فرما رہے ہیں، وہ اس بل کے اوپر جب پیر رکھ کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پر ایک سانپ تھا، اژدہا تھا، جو بھی تھا وہ آپ کو ڈنگ مارتا گیا اس کے اندر۔ تو یہاں پر اس واقعے سے علماء فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ سانپ کاٹے گا تو موت ہو جائے گی، تو کیسا ہوں گا اس کے اندر؟ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ جان کی پرواہ نہیں کر آپ نے بتلا دیا کہ جب حضور کی جان اور حضور کی ناموس پر بات آ جائے تو پھر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ابو بکر کا یہ نظریہ ہے، ابو بکر کا عقیدہ ہے یہ۔ چنانچہ وہ اپنی جان کی بازی لگا کر جب آپ بار بار ڈسنے لگا، روایتوں میں کیا آتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھ کے آنسو کا ایک قطرہ حضور کے جس میں مبارک پر رخسار پر کہیں وہاں پر گرا۔ جیسا ہی گرا حضور ایک دم بیدار ہوئے اور فرمائے کہ ابو بکر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے تمہارے آنکھ میں آنسو ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ تمام بل تو بند کر دیا تھا، ایک بل باقی تھی تو وہاں پیر رکھا تھا، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں کوئی سانپ وغیرہ ہے تو مجھے ڈس رہا ہے، تو اس کی تکلیف میں لاکھ کوشش کیا برداشت کرنے کی، لیکن بار بار ڈسنے کی وجہ سے میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ تمہارا پیر۔ حضور نے اپنے لعاب مبارک کو ان کے پیر مبارک کے زخم پر لگا دیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوا کہ وہ ڈسا یا نہیں ڈسا، پورا بہتر شفا یا بھی آپ کو حاصل ہوگی اس کے اندر۔ اور پھر یہی نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کہ کئی مقامات پر انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی حضور کی خاطر۔ وہی ہجرت کا موقع ہے، ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں کیا ہو رہا ہے؟ صرف ابو بکر ہے اور حضور پاک علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آپ چلتے چلتے کبھی سیدھی جانب جاتے، کبھی بائیں جانب جاتے، کبھی سامنے جاتے، کبھی پیچھے جاتے، کبھی 10 قدم ادھر چل رہے ہیں، 10 قدم سامنے چل رہے ہیں، 10 قدم بازوک چل رہے ہیں، 10 قدم پیچھے چل رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جب خوف اور خدشہ ہوتا ہے دشمن ادھر سے آ سکتا ہے تو ادھر چلتا ہوں، جب خوف ہوتا ہے دشمن ادھر سے آ سکتا ہے ادھر چلتا ہوں، جب خوف ہوتا ہے سامنے سے آ رہا ہے سامنے سے چلتا ہوں، اور جب مجھے خوف ہوتا ہے پیچھے سے آئے گا تو پیچھے سے چلتا ہوں، تاکہ دشمن کا وار اور دشمن کا یہ مار یہ ابو بکر پر لگ جائے، آپ کے اوپر کوئی حرف نہ آنے پائے گا۔ تو یہ جان کی بازی لگانا یہ ہمارے صحابہ کرام کی سنت تھی، حضور کے نام پر، حضور کے ذات پر، حضور کے ناموس پر ہے۔ تو یہاں پر اسی طرح علماء نے کہا کہ دیکھیے جان ایسی قیمتی چیز ہے کہ اسلام نے اس کو اس جان کی خاطر کئی ایک مقامات پر اپنے احکامات میں تبدیلی کر دی۔ جان کے بچانے کے لیے آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں، مردار بھی کھا سکتے ہیں۔ آپ جان ایسی قیمتی چیز ہے کہ مردار بھی کھائی جا سکتی ہے، مردار بھی کھا سکتے ہیں آپ کو جان بچانے کے لیے، آپ کے لیے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ ایسے حالات آپ کے سامنے آ جائیں کہ کوئی اگر آپ کے سے یہ کہے کہ بتا تو کیا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہیں، اگر وہ مسلمان کہیں گے تو اس کو یہ ان کی جان کو ختم کر دے گا، تو جان بچانے کی خاطر علماء نے فرمایا کہ اپنی زبان سے میں غیر مسلم ہوں بولنا بھی جائز ہے، جبکہ دل میں اس کو یقین ہے کہ میں غیر مسلم نہیں ہوں، اللہ پر عقیدہ ہے، رسول پر عقیدہ ہے، لیکن صرف زبان سے کلمات کہہ رہا ہے کہ میں نان مسلم ہوں کہہ رہا ہے، تو یہ کہہ سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ تو اسلام نے جان بچانے کی خاطر یہ کیا ہے، اسلام کے نام بدل کر غیر اسلام کا نام بھی دینے کو بھی اجازت دے دیا اسلام نے اس کے اندر۔ تو جان کی اتنی قیمت اور اس کی اہمیت اس کے اندر ہے کہ انسان ہر موقع پر اپنی جان کو بچا سکتا ہے، اس کے لیے اگرچہ کہ کوئی اس کے لیے حرام کرنا پڑے، کفریہ کلمات بھی زبان سے نکالنا پڑے تو وہ کفریہ نکال سکتا ہے، لیکن جان کو بچا سکتا ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ جس طرح کے ہر ایک کے ایک قربان ہونے کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر ایک کی بازی لگانے کا وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جس طرح کے ایک ہے نباتات، ایک ہے جمادات، تو اللہ نے جمادات کو نباتات پر قربان کر دیا۔ نباتات یعنی سبزی، یہ ترکاریاں، یہ نباتات
کو اللہ تعالیٰ نے کس پر؟ حیوانات پر قربان کر دیا کہ حیوانات کیا کھاتے ہیں کہ ان کو قربان کریں گے، ان کو ختم کریں گے تو وہ سبزی کھا سکتے ہیں اس کے اندر، تو نباتات کو حیوان پر قربان کر دیا، حیوان کو انسان پر قربان کر دیا کہ حیوان آج دن میں کئی روزانہ لاکھوں کروڑوں قسم کے جانور کٹتے ہیں، قربان ہو رہے ہیں کس کے لیے؟ انسان کے لیے ہو رہے ہیں اس کے اندر کہ وہ بکرے بھی کٹ رہے ہیں اور گائیں بھی کٹ رہی ہے، بیل بھینس بھی کٹ رہے ہیں، اونٹ بھی کٹ رہے ہیں، یہ سب قربان ہو رہے ہیں انسان کے لیے۔ پھر انسان کی جان کی قیمت اتنی ہے تو انسان کو قربان ہونے کا کم موقع دیا جا رہا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی قدر و قیمت اس کی جان کی اتنی ہے کہ کسی اور موقع پر اس کو قربان ہونے کا اجازت نہیں ملتی۔ قربان ہونے کا موقع اگر ہے تو حضور کی گستاخی کے وقت اگر اور حضور کی شان میں، حضور کی آن میں اگر کوئی فرق آ رہا ہے تو ایسے وقت میں انسان کی زندگی کا حق یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حضور کے نام پر قربان کر دیں۔ تو یہ ہمارے اسلاف نے یہ بتایا، اور یہی نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کیا تھا کہ وہاں پر انہوں نے تو اللہ کی عبادت کو بھی حضور پر قربان کر دیا تھا۔ عصر کی نماز، اللہ کی عبادت، وہ بھی عصر کی نماز، ایسی نماز جو تمام نمازوں میں افضل و اعلیٰ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہا گیا، سب نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز کی بڑی اہمیت والی ہے، وہ اہمیت والی نماز تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کی گود میں آرام فرما رہے ہیں اور ادھر سورج غروب ہونے کے قریب ہو رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سورج کے غروب ہونے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ادھر حضور کے آرام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کبھی خیال آ رہا ہے کہ کہیں نماز میری فوت نہ ہو جائے، چھوٹ نہ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کیا کیا کہ سورج ہوتا پورا سورج غروب ہو گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے اب حضور کے نام پر عبادت میں نماز کو بھی قربان کر دیا۔ پھر جیسا ہی حضور پاک علیہ السلام بیدار ہوئے تو جو حضرت علی کو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ پریشان سے ہے، تو حضور نے فرمایا علی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز میں نے ادا نہیں کی تھی تو اس وجہ سے مجھے سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز میں ادا نہیں کر سکا، اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر میں عصر کی نماز کو دیکھتا تو آپ کے آرام میں فرق آ جاتا، ایک طرف نماز تھی، ایک طرف آپ کا آرام کا خیال تھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ نماز جاتی ہے تو جائے، میرے آقا کا آرام نہ جانے پائے، میں نے اس کو ترجیح دیا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایک بڑے فریضے کو تم نے چھوڑ دیا، کیوں کیا میرے آرام کرنا، میری نیند تمہارے نماز سے بہتر تھی؟ حضور نے یہ نہیں کہا، حضور نے بھی اسوہ دے دیا، نمونہ دے دیا اور کہا کہ تم نے جو کام کیا ہے وہ تم نے اپنا حق ادا کیا ہے، اب لو ہمارے نام پر جو اپنی نماز کو قربان کرتے ہیں، قضا کرتے ہیں، ہم اس کی نماز کو قضا ہونے نہیں دیتے، سورج کو حکم دیتے ہیں، سورج پلٹ جاتا ہے اور کہتے ہیں علی اب نماز پڑھ لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر کہ حضور پاک علیہ السلام کے آرام کے لیے، حضور کی اطاعت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی نماز جیسی عبادت کو بھی آپ نے قربان کر دیا۔ تو اس وجہ سے تو کہا گیا کہ اس کے ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ جتنے فرائض ہے، جتنے ہمارے اوپر احکامات دیے گئے ہیں، یہ فرع ہے، یہ فروع ہے، یہ سیکنڈری حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل اصول تاجور اس بندگی کی ہے، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی اطاعت کرنا، آپ کے نام پر جان قربان کرنا، یہ اصل اصول ہے، اور عبادات اس کے بعد میں آتے ہیں اس کے اندر۔ یہ اس بار نمونہ ہم کو یہ صحابہ کرام نے دیا اس کے اندر۔ تو یہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ قرآن میں بتائیے کہاں پر گستاخ رسول کی یہ سزا کو کہا گیا، حدیث میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کو ایسے خطرناک قسم کی سزا دی جائے؟ تو وہ کہنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے حقیقی معنی میں قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، حدیث کا مطالعہ نہیں کیا انہوں نے۔ اگر قرآن کا مطالعہ کرے، قرآن میں بیسویں واقعات ایسے ہیں اس کے اندر کہ جہاں پر
حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے جواب دیا ہے۔ گستاخی کرنے والوں کا جواب کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں بھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے طرف سے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر کہ بے شمار واقعات اور کئی چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر کہ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے تبت یدا ابی لہب وتب جو نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے گستاخی کی سزا یہ ہے؟ تو جب ابو لہب نے ایک مرتبہ آ کر حضور پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہاتھ میں بنڈا اٹھا کر مارنے کے لیے جب گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، اس کو اکڑا دیا، ہاتھ اس کا وہیں اٹھے گا اٹھا رہے گا اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، یہ سورہ نازل فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ارے وہ ملعون وہ بدبخت ہمارے حبیب کی ذات کی طرف پتھر اٹھانے والے، اپنے ہاتھ اٹھانے والے تیرے ہاتھ کٹ جائیں، ارے تیرے ہاتھ کیا کٹیں، تو تباہ ہو جائے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ بھی ٹوٹ جائے تو بھی تباہ اور برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سخت الفاظ میں فرمایا، یہی نہیں بلکہ یہاں تک کہ کیا کہا گیا، سورہ قلم کی آیات، ابتدائی آیات کیا بتلاتی ہیں؟ وہ بھی تو گستاخ رسول ہی کے بارے میں نازل ہوئی، ایک دو آیتیں نہیں، 10-12 آیتیں یہ گستاخ رسول کے بارے میں نازل کی گئی۔ یہ ولید ابن مغیرہ نامی ایک بدبخت تھا، حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، حضور کی شان میں بے ادبی کیا کرتا تھا، حضور کو کبھی مجنون کہتا، کبھی جادوگر کہتا، کبھی کچھ کہتا، حضور کی شان میں گستاخی کیا کرتا تا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں حضور نے بدلہ نہیں لیا، جن موقعوں پر حضور کو حالات پورے مہیا تھے حضور نے بدلہ لیا، اگر ایسے موقع پر جس موقع پر مسلمانوں کی حالت کمزور ہے تو وہاں پر حضور نے بدلہ خاموشی اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے حضور کا بدلہ لیا اس کے اندر۔ تو قرآن کی آیات نازل ہو گئی، کیا آیات نازل ہوئی؟ بدبخت کے بارے میں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے حبیب علیہ السلام، قسم ہے قلم کی قسم اللہ نے کھائی۔ قلم اصل ہے، جو چیز بھی آج دنیا میں پائی جا رہی ہے وہ قلم ہی کا کمال ہے، آج جو دنیا میں پائی جا رہی ہے۔ تو اللہ وہ اہمیت والی چیز کی قسم کھا کر کہہ رہا، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی بھی قسم، قلم سے لکھے جانے والے اشیاء کی بھی قسم، جن چیزوں کو تم قلم سے لکھتے ہو، قرآن لکھ رہے ہو، حدیث لکھ رہے ہو، نبی کی شان لکھ رہے ہو، ان سب چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے۔ کھا کر کیا فرما رہا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب آپ مجنون نہیں ہیں، آپ ساحر نہیں ہیں، آپ کی شان میں یہ گستاخی جو کر رہے ہیں وہ آپ کی شان تو ان تمام گستاخیوں سے بالا تر ہے۔ ارے آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ آپ کو یہ عیبوں سے یہ گننے والے، ان کی اپنی حقیقت کیا ہے ہم بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ولید بن مغیرہ جس نے حضور کے شان میں گستاخی کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تو حضور کو جو صفات حضور کے اندر نہیں تھے وہ صفاتوں کو گن کر بولا مجنون، بولا ساحر، بولا فلاں بولا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ 10 صفات کو اللہ تعالیٰ نے گنوایا جو 10 صفات اس کے اندر فی نفسی موجود تھے، اس کے اندر وہ برے صفات، وہ 10 برے صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس کے اندر موجود تھے۔ اس نے تو 1-2 صفتیں حضور کی بیان کی تھی کہ آپ مجنون ہیں، ایک ساحر ہے، فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو صفتیں ہمارے حبیب کی ہے ہی نہیں، تو بول رہا ہے لے اب تیرے اندر حقیقی صفتیں کیا بری ہے اب ہم بیان کرتے ہیں تیرے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیا کہا؟ فلا تطیع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری صفتیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے گنوا دی اس کے اندر۔ اے حبیب اس کی باتوں میں مت آئیے، اس کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے، ارے وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو خصمیں کھانے والا ہے، وہ تو چغل خوری کرنے والا ہے، وہ غیبتیں لوگوں کی بیان کرنے والا ہے، لوگوں کا الزام لگانے والا ہے، مشاء بنمیم مناع للخیری، وہ تو برائیوں سے قریب ہونے والا، اچھائیوں سے دور رہنے والا ہے۔ ارے کیا کیا صفتیں بیان کریں، 9 صفتیں تو اس کی یہ ہے، اور سب سے بڑی خطرناک صفت اس کی کیا ہے حبیب معلوم ہے؟ زنیم، وہ اپنی باپ کی اولاد نہیں، حرام زادہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے نطفے میں فرق ہوتا ہے۔ گستاخی جب تک سرزد نہیں ہوتی، جب تک کہ اس کے اپنی نسب میں فرق نہیں آتا۔ ہر گناہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن گستاخی ایسے گھناؤنی جرم ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نسب میں اگر کوئی فرق ہوتا ہے تبھی وہ نسب کا فرق اس گستاخی کو ظاہر کرتا ہے اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، زنیم کہا کہ یہ اپنی باپ کے نسب سے کٹا ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ولید بن مغیرہ کے بارے میں 10 صفتیں اللہ نے گنوائی، تو یہ 10 صفتوں کے تعلق سے کہ اب 9 صفتیں اس کے اندر ہے، اس کو یقین ہے، اعتراف کر رہا ہوں نہیں، 9 صفتیں اپنی اس کی ہے، یقین کر رہا ہوں نہیں، اعتراف کر رہا ہے کہ میری صفتیں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں خصمہ کھاتا ہوں، برائی کرتا ہوں، بھلائی کی طرف نہیں جاتا، چغلی کرتا ہوں، اور کیا ہے غیبت کیا کرتا ہوں، سب مان رہا اس کے اندر۔ لیکن ایک بات ایسی تھی اس کے اندر کہ یہ باپ کی اولاد نہیں ہے، تو یہ صفت بولے تو یہ تو صفت سوائے میری ماں کے کوئی اور نہیں جان سکتا، اس کے اندر ماں ہی بتا سکتی ہے کہ یہ صفت کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ بھی دیکھیے، ماں کے پاس آ رہا ہوں نہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں پہ کانفیڈنس رکھ کر حضور کے پاس آتا، یہ کیسا بولے 9 صفتیں میرے اندر ہے، میرے کیا ہے آپ میری ماں کا منہ کالا کرے اور میری ماں کو کیا ہے زانیہ آپ قرار دے دیے، پہلے تو وہاں جانا چاہیے تھا، وہاں نہیں جا کے یہاں رہا، کیوں؟ اس کو معلوم ہے میری ماں پھر بھی جھوٹ بول سکتی ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جھوٹ نہیں بول سکتے، اس کو یقین تھا اس بات کا۔ وہ کافر ہے، وہ بدبخت ہے، جھوٹا ہے، حضور کا گستاخ ہے، لیکن اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، ان کا مولا اور ان کا آقا، ان کا خالق کائنات بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب خالق کائنات میں قرآن میں لکھ دیا یہ بات تو یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے حقائق کو معلوم کرنے کے لیے ماں کے پاس آتا ہے، ماں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں قرآن کے اندر یہ 10 صفتیں گنوائی ہیں، 9 صفتیں میرے اندر ہیں، میں مانتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں۔ ایک صفت ایسی ہے اس کے اندر کہ بتا یہ صفت کو سوائے تیرے اور کوئی نہیں جان سکتا، یہ صفت ایسی ہے، یہ صفت کو سوائے تیرے کوئی، کیوں؟ یہ بات اندرونی بات ہے، اس کے اندر ہر کوئی نہیں جان سکتا، بتا۔ اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، غلط بات کر رہے ہیں، تو اپنے باپ کی اولاد ہے۔ اب دیکھیے اس کو کتنا اعتقاد ہے رسول کی بات کے سچا ہونے میں اور اپنے ماں کے جھوٹا ہونے میں، کہتا ہے تلوار نکال کر سچ بولتی نہیں تیری گردن اڑا دوں، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، نبی علیہ السلام جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اب بول حقائق کیا ہے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا، اپنی ماں سے کہہ رہا ہے۔ جب انہیں سینے پہ سوار ہو گیا اور جان لینے کے در پہ ہو گیا تو ماں نے کہا کہ بات حقیقت میں یہ ہے کہ تیرا باپ نامرد تھا، وہ کیا ہے صحبت کرنے کے لائق نہیں تھا، تو ایک چرواہا جا رہا تھا تو میں نے اس سے اپنا منہ کالا کیا، تو اس کے بعد تو حمل میں آیا، تو اس کی اولاد ہے۔ جب معلوم ہوا تو اس کو یقین ہوا کہ یہ صفت بھی میرے اندر پائی جاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 10 صفتیں گنوائی، اور پھر یہ بھی کہا گیا اس کے اندر حضور کی شان میں جو فضیلت کو ظاہر کرتا ہے، حضور کی شان میں، حضور کی مدح سرائی میں اپنے لب کو کھولتا ہے اور درود السلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ گستاخی کرتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی شان بیان کرنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، گستاخی کرنے والے پر 10 اس کے عبرتناک سزائیں اس کے لیے مقرر کی جاتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ قرآن نے ہم کو بتا دیا اور یہ اسوہ اور نمونہ ہم کو دے دیا اس کے اندر کہ یاد رکھیں کہ ہم نے ہمارے حبیب علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرما دیا ہے، آپ کا چرچا ہر جگہ ہوتا رہے گا، آپ کا چرچا ہر مقام پر ہوتا رہے گا۔ ان شانیہ کا ہو الابتر کے ذریعے سے کسی نے کیا کہا تھا، ایک بدبخت نے کہا تھا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کہ آپ کی اولاد نرینہ دنیا میں باقی نہیں رہی، سب ختم ہو گئے، اور انسان کا نام جو ہوتا ہے اس کی اپنی اولاد مذکر اولاد نرینہ سے اس کی اولاد کا نام و نشان ہوتا ہے، مرد حضرات، اور بیٹے اگر ہوتے ہیں تو بیٹوں سے باپ کا نام ہوتا ہے، بیٹیوں سے تو بیٹیاں تو پرائے گھر کی ہوتی ہے، بیٹے سے باپ کا نام ہوتا ہے۔ آپ کے بیٹے تو بچپن میں انتقال کر گئے، اب آپ کا آگے کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ یہ اعتراض کیا، تنقیص کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک
سورہ نازل فرما دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کیا فرما دیا؟ ان شانئک هو الابتر. اے حبیب آپ کا نام بھی باقی رہے گا، آپ کی شان بھی باقی رہے گی، بلکہ آپ کے نام لینے والے بھی باقی رہیں گے. ان شانئک هو الابتر. آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اس کے وہ شان میں گستاخی کرنے والے کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. اب ہم نے دیکھا کہ بدبخت نے، یہ ملعون نے حضور کے شان میں گستاخی کیا تو ہوا کیا اس کے اندر؟ حضور پاک علیہ السلام کی شان میں کوئی نقص اور کمی نہیں آئی. اور آج ہر کوئی مسلم غیر مسلم جو ایک حق پرست ہوتا ہے وہ ہر کوئی اس کو نشان ملامت بنا رہا ہے، ہر کوئی اس کو برا کئی ایک ایسے کلپس آ رہے ہیں اس کے اندر کہ غیر مسلموں میں کئی اشخاص اس کے اوپر ملامت کر رہے ہیں، اس پر لعن طعن کر رہے ہیں کہ اس نے ایسی بات کیوں کہی. تو دیکھیے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے کے اوپر ملامت ملتی ہے. اور یہاں پر کیا ہوا؟ ادھر دیکھیے حضور کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد ہمارے کہ مسلمان، ہمارے نوجوانان مسلمان نے کیا کیا؟ ادھر تنقید کی گئی، ادھر مورچے سنبھال کر نذرانے درود و سلام کے نذرانے پیش کرے، لبیک یا رسول اللہ کے ترانے یہاں پر گائے گئے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور درود و سلام کے نذرانے پیش کر حضور کی شان کا اظہار اس طرح کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی شان کم ہونے والی نہیں ہے، جتنا یہ دبائیں گے حضور کی شان میں اور اضافہ ہوتا جائے گا، جتنا دبانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ورفعنا لک ذکرک کے ذریعے اللہ نے فرما دیا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی کے ذریعے فرما دیا اے حبیب آپ یہ دل برداشتہ مت ہوئیے، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، ہر آنے والی آپ کی شان اور آپ کی آن میں اضافہ ہوتا جائے گا، دشمن نیست و نابود ہو جائے گا، آپ کی ذات شان و شوکت کے ساتھ قیامت تک چمکتی رہے گی.